اللہ جل مجدہ دا حکم مبارک تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوگی۔ ایک اندہ فیصلہ ہے، اللہ دا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ جل مجدہ نے یہ فیصلہ فرما کے سچیاں تے جھوٹیاں دا فرق بیان کر دیتا۔ ادھر فرمایا سچیاں دے نال رہیا جے، ادھر فرمایا جھوٹیاں تے لعنت کریا جے۔ فرق کر دیتا کہ سچے وہ نے جنہاں نے اپنے خون نال، اپنے خلوص نال، اپنے ایمان نال اپنے پاک نبی دے جھنڈے نو اچھا کیتا، انہوں نے کہتے ہیں سچے۔ اونے سچے اور جھوٹے اونے جنہاں نے اس مبارک جھنڈے نو تھلے کرن دی کوشش کی تھی اور شریعت مطہرہ دے اندر اپنے نفس نو، اپنی نفسانی خواہشات نو داخل کرن دی کوشش کی تھی۔ حضرات عظیم مقام، قیامت تک کوئی بھی ایسا بندہ جڑا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تو ہٹ جائے، حضور دی تابعداری تو ہٹ جائے، شریعت تو پیچھے ہٹ جائے اور شریعت دا مذاق اڑائے، یہ جو سارے تے قرآن نے حکم فرمایا، یہ جو جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت کرو۔ تو میں پچھلے جمعہ بھی جناب کے سامنے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سچیاں دا کردار اور جھوٹیاں دا کردار جناب کے سامنے پیش سی، اور آج بھی میں وہی بات کراں گا جناب کے سامنے۔ پچھلے جمعہ تک ختم ہویا سی کہ ان ظالمہ نے سید الشہداء شہنشاہ کربلا، نواسہ مصطفیٰ، شہزادہ شہزادی مصطفیٰ، انہاں دے مبارک جسم دے اتے گھوڑے دوڑائے، استغفار، انہاں دا ظلم رکیا نہیں، ظلم بڑھتا ہی گیا۔ جنہ نے ایتے گل ختم ہوئی سی، میں ایتھے ہی آج گل شروع کر رہے ہیں، پچھلے جمعے میں کافی گلاں رہ گئی سن، تو اج میرا ذہن ہے کہ گل اگے بڑھائیے۔ جنہ ظالمہ نے آپ دا لباس اتاریا، آپ دے جسم اتھر دے اتے اور باقی شہدائے کربلا دے جسم مبارک دے اتے گھوڑے دوڑائے، وہ بڑیاں بڑیاں بیماریاں اندر مبتلا، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں اور بڑیاں بڑیاں وباواں وچ مبتلا ہو گئے۔ ان دی ایک میں مثال جناب نو دینا۔ ایک بڑا حسین جمیل نوجوان سی، جس وقت حضرت امام علی مقام دا سر مبارک جسم تو جدا کر دیتا گیا، نیزے تے چڑھا دیتا گیا، کوفے ور روانہ ہویا۔ کوفے وال جس وقت بھیجا گیا تو بڑا خوبصورت و جوان سی، جڑا خولی دے نال سی، مسلم بن حمید، یہ گروپ سی، ایک گروپ اے سی جن دے کول حضرت امام علی مقام دا کلا سر سی، جن دی قیادت کردہ پیسی خولی، نام یاد رہے گا، خولی، یہ خولی قیادت پیا کردہ سی، ان دے نال ہور بھی سن، جن دے وچ مسلم بن حمید بھی سی، ہور بھی ٹبر کافی سی۔ یہ انہاں دے وچ ایک جوان ایک ایسا سی کہ بڑا ہی خوبصورت سی، وہ بڑا خوبصورت و جوان سی۔ تو اس نے کی کیتا، جاندیاں ہویاں کربلا تو جاندیاں ہویاں سید الشہداء شہنشاہ کربلا دا سر مبارک نیزے تو اتار کے اپنے گھوڑے دی گردن دے نال لمکا دیتا۔ استغفار، توجہ ہے، گھوڑے دی گردن نال جس کو لٹکایا ہے سی، وہ بڑا خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت جوان سی کوفے دا۔
لیکن آہستہ آہستہ ان دا حسن جمال ان ختم ہو گیا، ان ختم ہو گیا، ان ختم ہو گیا کہ ان دا چہرہ سیاہ، ان دا وجود سیاہ، ان دا تن بدن سارا سیاہ۔ کسی نے انہوں سوال کیتا، آکھیا تو تے بڑا خوبصورت سی، بڑا ہی حسین جمیل سی، تن تے لوگ ویکھ دے سن تے رشک کر دے سن، ایڈا تو سونا سی، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورتی نال نوازیا سی۔ کہنے لگیا گل واقعی انج دی ہے کہ میں بڑا خوبصورت سی، لیکن جدن دا میں حضرت سید الشہداء دا سر انور اپنے کوڑے دی گردن دے نال لمکایا ہے، میں اودن دا کوڑا ہو گیا۔ بچیا کوئی بھی نہیں، متا تسی سمجھو بجنہ نے ظلم کیتا وہ بچ گئے نے، انہاں دی نسلاں بھی چکی وچ پیسیاں نے، او رہ گیا، انہاں دی نسلاں بھی پس گئیاں، جی میں چکی وچ دانا پس دے نا، دو پاٹاں دے وچ آ کے دانا پس جاندا ہے، ایویں ہی انہاں دی اولاداں میں پس کے رہ گئیاں۔ یہ تے او نے نا جڑا گروپ حضرت امام علی مقام دا سر مبارک لے کے جاندے پے نے، تو انہیں گردن تے نال کوڑے دی گردن تے نال لمکایا، لٹکایا، تے ہے سی بڑا خوبصورت کوفے دا نوجوان، لیکن اس بے ادبی دی وجہ تو ایڈا کوجا ہو گیا، ایڈا کوڑا ہو گیا۔ تو کسی نے جلے انہوں کو سوال کیتا تے آکھیا بھائی تو تے بڑا خوبصورت سی، تے کی گل نے تو بڑا کوجا کوڑا ہو گیا؟ ہو سکے جدن دا میں بے ادبی کیتی اودن دا میں زوال پذیرا، رات آندی ہے، دو فرشتے آندے نے میں نے پھڑ کے لے جاندے نے، دو فرشتے آندے نے، ایک آگے دے قریب میں لے جاندے نے، بازوان تو پھڑ کے تے میرا منہ وچ جلساندے نے، آگے دے وچ میرے منہ نو کدی کڑ دے نے، کدی بار کر دے نے، کدی وچ کر دے نے، کدی بار کر دے نے، کہندا یہی ہر روز ہر رات نو یہی طریقہ میرے نال ہوندا پیا ہے، تے اج میں اتنا کوڑا ہو گیا کہ دنیا نو میرے تو ویکھن تو خوف ہوندا ہے۔ تو ہے سی اتنا خوبصورت جنوں ویکھ کے دنیا اپنے دل ٹھار دی سی، اتنا حسین و جمیل، کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں جڑا امام علی مقام دے اور آپ دے خاندان دے، آپ دے رفقا دے، آپ دے وفاداراں دے قتل وچ ملوث ہوئے تے او بچ گیا ہوئے۔ وہ ایک بابا سی، یہ جس وقت سارے حضرت امام علی مقام دا خون دا بدلہ ہو چکیا نا، انہاں وچوں ایک بابا کتے گلاں ہون پیاں کربلا دیاں گلاں ہوندیاں کربلا دی گل بھی ہو پئی، تے آکھیا بھائی کوئی بھی نہیں بچیا، سارے ہی فنار ہو گئے نے۔ تو بابا کہنے لگا میں بھی انہاں دی کوفیاں دی معاملت کیتی سی، میں بھی مدد کیتی تھی، لیکن من تے کچھ نہیں ہویا۔ ہن بابا کہنے لگا من تے کچھ نہیں ہویا۔ گل یاد رکھیا جے کوئی بھی بچیا، آج میں اے گل کرنی ہے، کوئی بھی بچیا نہیں، سارے ہی چکی وچ پس گئے، اور رب نے ایسا عذاب دیتا نا، استغفار استغفار۔ اور بابا کہنے لگا میں بھی تے انہاں دی بڑی مدد کیتی ہے، کوفیاں دی، شامیاں دی، سپاہیاں دی، فوجیاں دی، میں بھی بڑی مدد کیتی ہے، لیکن من تے کچھ نہیں ہویا۔ اوتھے اس محفل دے وچ جتھے گلاں پہ کردے سن، اس سمے دیوے ہوندے سن، او دیوا ان دی جڑی لائٹ تھوڑا جہا دھاگا ہوندا ہے نا، جتوں لائٹ نکلدی ہے، وہ تھوڑا جہا نا مدھم ہوندا پیا سی۔ بابا اٹھیا کہندا میں ٹھیک کر لاواں، جلے ٹھیک کرن گیا فوراً اگ لگ گئی، تے پھر انج لگی ہے پھر سارے جسم نو اس نے ساڑ کے رکھ دیتا، آوازاں دیندا رہیا ہے، لیکن ان دی مدد نو کوئی بندہ نہیں پہنچیا، حالانکہ مجلس پوری بیٹھی۔ ایویں اللہ جل مجدہ نے نہیں فرمایا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے میری لعنت، فرشتیاں دی لعنت، مخلوق دی لعنت، آسمان دی لعنت، زمین دی لعنت، ایویں تے نہیں فرما دیتا۔ ایک چھوٹا جا کام آیا، اگے چلو، ایک کون نے جھوٹے، تے جھوٹیاں تے اللہ دی پھٹکار ہے، پھٹکار ویندے پے ہو۔ حضرت امام جلال الدین، تیسری بات، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ کوفے دے اندر نا ایک بار چیچک دی بیماری پیدا ہو گئی، چیچک دی، سمجھ آ گئی بھائی کی بیماری دا نا ہے؟ چیچک دی بیماری پیدا ہو گئی، تے جن دے نال 1500 بچہ مر گیا نبینا ہو کے، نبینا ہو کے، کنا 1500 بچہ، 1500 بچہ نبینا ہو گیا، تے نبینا ہون تو پھر ختم ہو گیا۔
تے جس وقت سارا اندازہ لگایا گیا بھئی یہ کندے کندے بچے سن تو اما امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے بھئی یہ انہاں دے بچے سن جنہاں نے سید الشہداء اور سید الشہداء دے خاندان نو میدان کربلا دے اندر حضرات دی مقام اللہ جل مجدہ نے انہوں نے بچایا نہیں. یہ طرح طرح دیا مصیبتاں دے اندر تکلیفاں دے اندر عذاباں دے اندر گرفتار ہو کے دنیا تو گئے نے. میں دا ذکر کے کراں گا جا کے, لیکن ایک گل جڑی ہن آ رہی ہے سامنے میں وہ ضروری سمجھنا کہ وہ پہلا کراں بعد وچ یہ گلاں ہون گیاں. یہ تے ایک تھانوں جناب نقشہ دیتا ہے کوئی بھی بچیا نہیں. اچھا یار میں ایک حدیث تواڈے سامنے رکھنا, توجہ فرمانی تسی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا اپنے ماں باپ نال زیادتی کردا ہے کیندے نال, سارے جواناں نے سر چا کے نیناں وچ نین پا کے میری گل سننی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلے اپنے ماں باپ نال زیادتی کردا ہے نا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک وہ ان دا عذاب نہ چکھ لوے. وہ تکلیف جڑی اس اپنے ماں باپ نے دکھ دیتا ہے وہ دکھ نہ ویکھ لوے اس وقت تک انہوں موت آنی. تے میں سوچی پہ گیا بے اگر ماں باپ دا بے ادب بندہ اس وقت تک مردہ نہیں. اے پنکھا بند کر دو یار, اے پنکھا بند کر دو. توجہ ہے بھائی, آپ توجہ نہ ایک دفعہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ, جاگ کے پڑھا کرو درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ علیہ حبیب اللہ. اب توجہ فرمانا, سرکار نے ارشاد فرمایا بھئی کوئی بھی ماں باپ دا, ایک جملہ بولنا ہے ماں باپ دا, ایک آواز نال بولنا ماں باپ دا بے ادب گستاخ نافرمان. اے پھر جملہ دہراؤ, ماں باپ دا بے ادب اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنا وہی تکلیف دنیا تے عذاب برداشت نہ کر لوے, ویکھ نہ لوے, پھر دنیا تو جائے گا وہ. تو میں اس حدیث پاک نو سامنے رکھیا تے میں آکھیا بھئی اگر ماں باپ دا بندہ بے ادب تے گستاخ دنیا تو بغیر دکھ تو تکلیف تو اوڑی اس دتی اس تو بغیر نہیں جاندا تو پھر وہ تے نواسہ مصطفیٰ ہے, وہ تے نواسہ مصطفیٰ نے. تو جد نواسہ مصطفیٰ دی ایڈی بڑی شان کہ جس وقت آپ دی فوراً شہادت ہوئی نا, توجہ میرے وال کرنی, جملہ میں بڑے غور نال سنن والا ہے. میں طرز پتہ کیوں نہیں لاندا پیا, پچھلے جمعے بھی اس واسطے طرز نہیں لائی اور اج بھی میں کوئی جملہ آیا تو پڑھاں گا, نہیں تے سادہ ہی پڑھدا پیا. یہ گلاں بہت اس طرح سادہ سادہ کرن والیاں تاکہ جناب دے دل وچ بہ جان. اور میں یہ گلاں کرتا رہاں, میرا اپنا ایمان ہے کہ میں سال بھی پڑھدا رہاں, یہ گلاں نہیں ختم ہون والیاں. اس واسطے میں سادہ سادہ پڑھدا پیا. یہ نہیں کہ میں طرز بھول گئی, طرز میرے کول ہے, جس وقت کوئی پوائنٹ آیا میں بولاں گا انشاءاللہ. آپ توجہ ہے نا تے کہ کہو سبحان اللہ. تو اگر ماں باپ دا حدیث پاک بھی یاد رکھنی ہے, اگر ماں باپ دا بے ادب وہ بے ادبی تے گستاخی تے نافرمانی تو بغیر دنیا تو نہیں جاندا, تے جڑا پھر مصطفیٰ کریم دے نواسے دا بے ادب ہوئے, قاتل ہوئے, اور قاتلان حسین خاندان حسین دے قاتل ہون, کیا وہ جان گئے ہمیں نہیں. دیکھو انہاں دے اولاداں قابو آ گئیاں. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے اولاداں قابو آ گئیاں. حضرت عظیم مقام اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, آپ دا جڑا جملہ مبارک ہے نا, قیامت تک تسی ایویں ہی روندے رہو گے. اے آپ دا جملہ مبارک ہے کوفے دے بازاراں دے وچوں, جس وقت بیبیاں رو رہی ہیں سن, چھتاں تے چڑھ گئے ہوتے بیبیاں رو رہی ہیں سن, بڑیاں گلاں نے اور بڑی ڈیٹیل ہے. جس وقت گلاں بیبیاں رو رہی ہیں سن اس قافلے نوں ویکھ کے تے روندیاں جا رہی ہیں. تے سیدہ زینب نے فرمایا نالے قتل کر دیو نالے روندے ہو, قیامت تک ایویں تواڈے منہ سیاہ رہن تے ایویں ہی روندے. تے سید زادی دی بد دعا تے ایویں چھوٹی جی تے نہیں نا. پچھلے جمعے میں یہ گل کیتی سی, تو شاید یاد ہے کہ نہیں, کہ ظالم نے جس وقت حضرت امام علیہ مقام نے نیزہ ماریا نا شہادت دے وقت, تو اس وقت آپ نے یہ الفاظ فرمائے سن. آپ نے فرمایا یا اللہ انہاں نے چون چون کے ماری,
ہے آپ نے ارشاد فرمایا سی اس وقت فرمایا، حالانکہ آپ نے 72 لاشیں مبارک اٹھائے لیکن یہ لفظ نہیں بولے، جس وقت دندان مبارک ہوتے منہ مبارک نیزہ لگ گیا تے فرمایا، اس وقت فرمایا بھئی اللہ نے چن چن کے ماری۔ ایویں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی کوفہ دے بازارے فرمایا نالے قتل کیتا نالے روندے رہو، قیامت تک تہاڈا یہ داغ صاف نہ ہوے، ایویں ہی روندے رہو۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا۔ میرے سامعین و حاضرین کرام، تو اگے بڑھنا چاہنا ہاں، آ جاؤ۔ قرآن نے کی ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹیاں تے اللہ دی لانتی پہچانیا کرو نا، تسی پہچانا دے ہی کوئی نہیں، لانتی بھی پہچانیا کرو۔ حضرات الحمدللہ اسی عقیدہ رکھنے اہل سنت و جماعت دا، مصطفیٰ دی پیروی، اصحاب رسول دی پیروی، اہل بیت رسول دی پیروی، ہر پاسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبتاں نال پیار۔ آج ساڑھے چہرے چمک دے پینے، دمک دے پینے، سبحان اللہ، کتنے چہرے دمک دے پینے۔ دیکھو اے دیکھو، رنگ دا سیاہ ہونا اس چیز نو روکدا نہیں، چہرے دی چمک نو، رنگ دا کالا ہونا روکدا نہیں۔ انسان دے اندر ایمان ہونا ضروری ہے، جس وقت ایمان ہوئے گا نا تو ایمان چہرے تے نظر آندا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی میں بے ایمانی نظر آؤں ہے نا، یار اندہ چہرہ ہے دستا ہے، یار اے بندہ صحیح نہیں لگدا۔ حیدرآباد کراچی گیا ہے نا شاہ صاحب دے کول، کراچی جس وقت دستی گیا ہے تے واپسی اسی سلام کرن جانا سی، شاہ صاحب نے جتنے منع کیتا سی میں واپسی حیدرآباد ٹرین تے سفر کرنا، سواری کرنی سی، ٹرین نکل گئی، ساریاں 2-3 ٹریناں سن پاکستان جڑیاں پنجاب آن والیاں ساریاں نکل گئیاں، اسی قابو آ گیا اتنے، وہ آکھنو ٹکٹاں بلے کے چلیاں گئیاں، جلے ٹکٹاں بلے کے چلیاں گئیاں تو ایک کالا رنگ دا توت کالا، سمجھ ہوندے پے، مکمل سر تو پیریں تک کالا، اندروں میں کالا، باہروں میں کالا، کالا ہی کالا بندہ، موٹا سگریٹ اس لایا، اس کیا وہ جڑے ٹکٹاں لے سن کہنے لگے اس کے پاس ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ میرے نال 2 اور بھی ساتھی سن، میں کیا یار جاؤ انہوں پوچھو، تو اس پتہ کی کیا اس کیا بھئی آپ ادھر بیٹھ جائیں، اس 2-3 بندے اور بھی بٹھائے سن، تو میں اپنے 2 دوستوں نے کیا میں کہ من تے اندر ڈر ہوندا ہے، میں کہ بھئی من تے اندر تو ڈر ہوندا ہے، میں تے ایندے نال ان دا کوئی نظام ہور سی، بلیک والا جو بندہ سی ان دا کوئی نظام ہور سی، تے میں کہ بھائی یہ کدھر سانو ویچ ہی نہ دے، اسی پنجابی بندے ہیں کدھر سانو ویچ ہی نہ دے، تو خطرہ سی من، تو میں کہ بابا اسی بار ہور پھر رستہ اختیار کیتا۔ تو گل کہنے دا مقصد ہے کہ اگر ایمان موجود ہے تو ان دی جھلک، ان دی چمک، ان دی دمک چہرے تے بھی نظر آندی ہے، تو اگر ہے ہی اندروں بندہ بے ایمان، اندروں ہی کالا ہے، تو پھر چہرے تے بھی تو پھر بے ایمانی نظر آئے گی نا، پھر چہرے تے بھی نحوست ہی نظر آئے گی۔ یہ پہچانیا کرو بے ساڑھے وجود ایمان ہے کہ کوئی نہ، اصحاب رسول دا نام سن کے ساڑھا چہرہ کھلدا ہے کہ نہیں کھلدا، اہل بیت رسول دا نام سن کے ساڑھے چہرے چمک دے نہیں کہ نہیں چمک دے، ہر حضور دی نسبت نال پیار کرنے والے دا چہرہ بھی چمکے گا اور دل بھی خوشی نال بھر جاوے گا، اور دے وجود دے اندر سکون دی کہ لہر دوڑ۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ تے ساڑھے وجود وچ انج لہر دوڑ دی ہے، اس طرح سکون ہوندا ہے، اور قرآن نے فرمایا نا، پڑھ لئیے تھوڑا جہاں، تسی بھی پکی نیت کر کے آندے ہو بکر صاحب بھی بڑا سلو پڑھ دینے تھے، اسی انہوں نے تو بھی سلو ہونا ہے۔ حضرات عظیم مقام کریم رب نے اعلان فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تین پڑھنا چاہو تو پڑھو، 5واں سپارہ سورت دا نام نساء آیت نمبر 69 پڑھو، ان پڑھیا بھی کرو نا، صرف سن دے شکر ہے تسی چوڑی لپیٹ کے لے جاندے ہو، یہ نہیں کرتے تھلے سٹ جاندے ہو، اے نہیں کرتے، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ بھی یہ نہیں، اہل سنت و جماعت جو سن دے وہ سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ جڑی میں آیا مبارکہ دے الفاظ پڑھدا پیا ہیں، یہ 5واں سپارہ ہے سورت دا نام نساء آیت نمبر 69۔ کریم رب نے اعلان فرمایا وَحَسُنَ، دل کھل جاندہ ہے، روح خوش ہو جاندی ہے، اور مومن دی یہ پہچان ہے، جلے قرآن ان دے سامنے پڑھیا جاندہ ہے نا، ان دا ایمان ہور ود جاندہ ہے، اے مومن دی پہچان ہے۔ قرآن نے کی اعلان فرمایا وَحَسُنَ،
اولائک رفیقا، یہ بڑے چنگے ساتھی نے. ترجمہ سمجھتے پہ ہو؟ یہ بڑے چنگے ساتھی نے. پھر سمجھنا یہ بڑے چنگے حضور دے صاحب بڑے چنگے. ہن تسی جواب دینا ہے میرے نینا وچ نین پانے نے. گل ضائع نہیں کرنی، گل جڑی اپنے دل دے اندر جان دینی ہے. قرآن نے فرمایا وَحَسُنَ اولئک رفیقا، یہ بڑے چنگے ساتھی نے. یہ بڑے چنگے ساتھی نے کون؟ نبی ایک، صدیق دو، شہید ترے، اولیاء اللہ چار. فرمایا یہ بڑے چنگے ساتھی. اب توجہ فرمانی ہے، پوری توجہ فرمانی ہے. میں جناب نے سامنے جملہ پڑھدا پیا. فرمایا یہ بڑے چنگے ساتھی نے. اہل سنت والجماعت نبیاں تو شروع ہوندے نے، صدیقاں تے رکدے نہیں، صدیقاں تے شروع ہوندے نے، شہیداں تے آ کے رکدے نہیں، شہیداں تے شروع ہوندے نے، اولیاء اللہ تے رکدے نہیں. بلکہ رب کائنات اس انعام دا اعلان کردے نے وَحَسُنَ اولئک رفیقا، یہ بڑے چنگے ساتھی نے. ایک باری ہاتھ لہرا کے آخر آ رہا ہے. حضرات دی مقام توجہ، میں حوالہ جناب نے سامنے پیش کیتا ہے. جناب نو یہ سمجھاندہ پیا میں یہ بڑے چنگے ساتھی جے، کسے وال کنڈ نہ کریا جے. حضرات دی مقام جنہ نے کنڈ کیتی ہے قرآن پہ فرماندہ ایو جے جھوٹیاں تے اللہ دے لعنت. قرآن پہ فرماندہ ایو جے ظالماں تے اللہ دے لعنت. نہ ظالماں میں شامل ہویا جے، نہ جھوٹیاں میں شامل ہویا جے، بلکہ سچیاں دے سانگ رل کے سچے بن جایا جے. حضرات دی مقام تائیں تمیہ صاحب اعلان پہ فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان عطارا سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزار. حضرات دی مقام توجہ فرمانا تائیں تمیہ صاحب دا جملہ پھر دہراندہ پیا. آپ کی اعلان پہ فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان عطارا. جے ذوق ہوئے تے میرے نال پڑھیا جے، جے سمجھ آؤں دے پئی تے پھر بھی پڑھیا جے. عشق جناب دے وجود دے اندر ہے پھر بھی پڑھیا جے. چلو اے نہ کبیا جے کاری صاحب پچھلے جمعے بھی ترنم نہیں لئے، آج میں بولتا پیا. آپ کی اعلان پہ فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان عطارا سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزار. میرا دل ایک بار ذرا رال کے پڑھ لیے، میرا دل ذرا مل کے پڑھ لیے. ذوق ہے تو پھر پڑھ لیے. سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہلے آن ہلے سودا بھاویں مول نہ لئیے ہائے ہلے. اے جملہ تسی بولنا ہے تاکہ قرآن دی آیا مبارکہ دا ترجمہ ہو جاوے. اوہ سودا بھاویں مول نہ لئیے ہائے ہلے آن. برے بندے دی ہائے صحبت یارو تے جویں دکان لوہارا
کپڑے بھاویں کنج کنج پئیے ہوئے چنکاں پین ہزار حضرات عظیم مقام توجہ یہ توجہ ہوئے جناب میرے نینا وچ نین پائے جناب نال میں گل کرنا چاہنا سمجھ آؤں دی پئی ہے جے سمجھ آؤں دی پہ تھوڑا جا ہاتھ لے رہا ہوں میں دسو بے واقعی سمجھ آؤں دی پئی ہے حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا قرآن اعلان پہ فرماندا وحسنا اولئک رفیقا یہ بڑے چنگے ساتھی نے حضرات عظیم مقام انہاں وچوں کسے دے بے ادب نہ ہویا جے نہ کسی صحابی رسول دا بے ادب ہویا جے نہ کسی اہل بیت رسول دے فرد دا کسی بے ادب ہویا جے حضرات عظیم مقام نہ کسی شہید دے بے ادب ہویا جے نہ کسی اللہ دے ولی دا بے ادب ہویا جے قرآن نے اعلان فرمایا ہن آیت نمبر 75 پڑھو قرآن اعلان پہ فرماندا ذالک الفضل من اللہ ذالک الفضل من اللہ ذالک الفضل من اللہ فرمایا جڑا کسے ول حضور دی کسی نسبت ول کنڈ نہیں کرتا او سمجھے اللہ دا میرے تے بڑا بڑا فضل ہے قرآن پاک دے میں حوالہ دے جاواں پتہ تسی آج کل پڑھا بڑا پڑھا لکھا دور ہے تو بندے کہندے نے جی ایویں مولوی مار دے مولوی مار دے رہندے نا مولویاں کی مارنی جڑی مولا دی گل ہے غلطی ہوئی کرنی ہے حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا جڑا بے ادب نہ ہوے اینڈ ترجمہ کرنے ہیں جڑا لانتی توجہ بھائی میں جملہ بولنے لگا تسی توجہ میرے ول وقت تھوڑا رہ گیا میں گل کرنا جانا جناب دے سامنے جڑا بے ادب تسی بول ہی نہیں میرے ول توجہ کرو وقت ضائع نہ ہوے بے ادب نہ ہوے اونچی بولنا بے ادب اینج نہیں ذرا جاگ کے بولنا ایمان دے دل نال بولنا بے ادب نافرمان گستاخ نہ ہوئے لانتی جھوٹا ظالم حضرات عظیم مقام انہاں وچوں کوئی بھی ورائٹی وچ اون دے وچ نہ ہوئے بلکہ کی ہوئے سچے عقیدے والا ہوئے سچے عقیدے والا ہوئے پیار کرن والا ہوئے ادب والا ہوئے محبت والا ہوئے عقیدت والا ہوئے ایمان والا ہوئے رب کائنات نے اعلان فرمایا ذالک الفضل من اللہ او جڑا پیار والا ہے او سینے تے ہاتھ رکھ کے کہہ کے اپنے دل دے اوتے ہاتھ رکھ کے آکھے میں اللہ دے فضل والا وا یار دے غلامی والا وا میں نہیں جا کے پڑھو انہوں پڑھیا بھی کرو تسی پڑھ دے ہی نہیں اگر تسی پڑھو تے اے سانو اے جڑی مصیبتاں چمبڑ دیاں نا اے نہ چمبڑا اے تکو بلا اے لکھیا کھلوتا ہے اے دو آیا مبارکہ دے جڑے میں الفاظ پڑھدا پیاں اے کتنا سپارہ ہے پنجواں سورۃ نام کی ہے نساء انہوں میں آیت نمبر 75 پڑھدا پیاں اے دیکھو بلا کریم رب نے اعلان فرمایا ذالک الفضل ذالک الفضل من اللہ اے اللہ دا فضل ہے اے اللہ دا اسی اہل سنت و جماعت بے ادب نہیں اے اللہ دا اسی گستاخ نہیں اے اللہ دا اسی کسی دے نافرمان نہیں اللہ دا حضرات دی مقام سارے نال پیار کرنے والے ہیں اللہ دا رب کائنات نے اعلان فرمایا وکفا باللہ علیما تو جو سیاہ تو کریں گا میں سیاہ کراں گا جو تو برا کریں گا جو تو برا کریں گا کوئی بھی برا کرے گا کریم رب نے اعلان فرمایا وکفا باللہ علیما اللہ جاندا ہے تواڈیاں کرتوتاں نوں جے تسی اگر کسے دے بے ادب ہو تاں وی جاندا ہے کسے نال پیار کردے ہو تے تاں وی رب جاندا ہے توجہ ہے بھائی یہ اللہ دا شکر ہے ایک عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت ایک ایسی مبارک جماعت ہے ایک ایسی مبارک جماعت ہے کہ جن دے اندر کوئی بے ادبی بولو بے ادبی اور ہن تسی یاد رکھنا ہے پنجواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 75 فرمایا ذالک الفضل من اللہ اللہ دا فضل ہے وہ جن دے ماں باپ راضی ہون ان تے اللہ دا مرشد راضی ہوے اللہ دا استاد راضی ہون اللہ دا خاندان راضی ہوے اللہ دا محلے دار راضی ہون اللہ دا پنڈ والے راضی ہون اللہ دا فضل تے جن دے ساریاں نسبتاں راضی ہون او ان تے پھر اللہ دا فضل نہیں جڑی ہر نسبت دا احترام کرتا ہے کیوں احترام کرتا ہے تھوڑی ڈلے کم کر یار توجہ کر آپ بیٹھو جی اللہ دا فضل تے تسی اللہ دا فضل پھر بیان کریا کرو نا اللہ دا یکدم ڈاؤن نہیں کر دینا توجہ اللہ دا اہل جماعت اہل سنت و جماعت کہ جنہ تے اللہ دا فضل ہے الحمدللہ جدے بھی چاہتی مارو چمک ہی چمک نظر آتی ہے جدے بھی ویکھو نور ہی نظر آتا ہے جدھر بھی ویکھو او تے ہی نظاران ملدا ہے اس بات میں ہن میں اہل بیت دی گل پہ کرنا وا تاں ہی گل کراں گا ملے گی جنت
جاواں پھر جے ذوق ہوے تے پڑھ جاواں تھوڑے پیچھے جمعے دا علماء لے جاوے ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت ہن بعد آئے کرنا ہے تجھے پڑھنا ہے ٹائم بڑا تھوڑا جی میرا دل ہے جلدی مکائیے یہ ذوق نال محبت نال تشریف رکھ دے ہو تے میرے محبت نال بولیا جی ملے گی جنت پیے گا کوثر اے جملہ بولنا ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کی چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر جھوم کے بولنا ہے ذرا ذرا دھوم نال بولنا ہے آواز نال بولنا ہے ملے گی جنت پیے ملے گی جنت پیے کوثر قبر میں اس کی چین ہوگا پھر ذرا دہرا لو ملے گی جنت پیے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تواڈے عقیدے دے اندر تواڈے ایمان دے اندر تواڈیاں زباناں دے اندر تواڈے ذکر دے اندر تواڈے رزق دے اندر ملے گی جنت پیے قبر میں اس کی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی بولیا جی جملہ بولیا جی ذرا نماز اس کی قبول ہوگی نماز اس کی قبول جملہ ضائع نہ کرے میں بڑی محنت نال جناب دے سامنے پڑھتا پیا نماز اس کی قبول ہوگی جملہ بڑا دھیان نال سنن والا ہے ضائع نہ کرے جے نماز اس کی قبول ہوگی جوان بچے بوڑھے سارے بولیا جے نماز اس کی قبول ہوگی میں جملہ بولنے لگا ترا دل کھولا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا جی سمجھ آئیے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر دوبارہ پڑھ لینے ہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گا کوثر قبر میں اس کی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں پھر بولے جس کے دل میں جنی انت بیمار بول دینے سی عاشق آسی ایمان والے ہیں جس کے دل میں جنی للکار کے بول جس کے دل میں اے اللہ دا فضل اے بولو کہ اللہ دا حضرت امام حسن میں سلام کرن والے حضرت امام حسین میں سلام کرن والے حضرت غازی عباس میں سلام کرن والے حضرت مولا مرزا دی دیگر اولاد جڑے کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے حضرت ابو بکر بن علی انہوں میں سلام کرن والے حضرت عمر بن علی انہوں میں سلام کرن والے حضرت عثمان بن علی انہوں میں سلام کرن والے حضرت عون بن علی انہوں میں سلام کرن والے حضرت جعفر بن علی انہوں میں سلام کرن والے حضرت عبداللہ بن علی انہوں میں سلام کرن والے سے کسی دے منکر نہیں اسی دے پیچھے پیچھے چلن والے بس ان ترنم ہو گئی ہوں اگلا ایک مسئلہ کرنا چاہتے توجہ ہے بھائی ادھی سارے دے پیچھے سارے دے پیچھے کیوں اسی ان اپنا امام مننے جڑا نبی دا غلام بندا ہے یا نبی دا غلام ہے وہ ساڈا امام ہے اور بات بھی یہی ہے شرع بھی یہی کہندی ہے
شرع بھی یہی کہندی ہے بڑے نبی دا غلام ہے وہ ساڈا وہ نہیں مامن. اور قرآن نے بھی فرمایا اٹھاؤ تسی 21 پارا سورہ لقمان اور فرمایا دکھاؤ یار قرآن پاک ہلکا جاؤ اوپر کرو. قرآن نے بھی فرمایا توجہ ایویں نہ کھڑوائے پہ جاؤ کسی نے اونوں منو جڑا تانوں مصطفیٰ تک لے جائے. توجہ ہے بھائی جڑا تسی اون دے پیچھے چلو اے تکو. تسی کہنا پتہ نہیں مولوی صاحب اپنی گل پہ کرتے ہیں. اے آیت نمبر 15 سورہ لقمان دا ایک حصہ جے اگر اجازت دیو تو پڑھ جاواں. نہیں انج نہیں تسی للکارے بڑے بار مار دے ہو جے اللہ رسول دا نام آ جائے بولے کو نہیں بولتے تسی. اے تھوڑا جھگڑا ہو جائے نا دکاندار دے نال تے تسی سارا بازار اکٹھا کر لیندے ہو تے ہن تے شیطان نال جھگڑا ہے ہن نہیں بولدے. حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا قرآن نے اعلان فرمایا واتبع سبیل من اناب الی واتبع. اے دیکھو آیت نمبر 15 21واں سپارہ سورۃ انعام لقمان. قرآن نے اعلان فرمایا واتبع سبیل من اناب الی واتبع سبیل من اناب الی. اون دے راہ تے چلنے جڑا تینوں میرے تک لے آوے. دیکھ لو وہ میں کسی کو جا کے ترجمہ کر لو. اے نہ کہنا قاری صاحب نے ترجمہ کیتا ہے. اون پیر پھڑ جڑا تین پیر حسین تک لے جائے یا تین صدیق اکبر تک لے جائے اون تک جا. اون پیر من جڑا مولا حسین نو مولا حسن نو پیر مندا ہے حضرت عمر فاروق نو اپنا پیر مندا ہے جناب عثمان غنی نو مندا ہے کسی وچ دراڑ نہیں پاندا. حضرات دی مقام ایو جنو پیر نہ پھڑی جڑا تینو پیڑا لا دے وے. حضرات دی مقام تینو راہ دے اندر رکھ دے وے. قرآن اعلان پہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی. فرمایا اون دے تک اون دے نال اپنا سیر بناویں تعلق بناویں اپنا رہن سہن اون دے نال بناویں جڑا تینو میرے تک لے آوے. یہ سارے ساڑھے ملک پاکستان کنے دریا نے سارے بولو کنے حاضر نونا. میں تو ان طرز بھی سنا دیتی حالی بھی تسی نہیں بول دے بے توڑی مرضی ہے. چلو جے تسی نہ بولو تے اگلے جمعہ تے پھر معافی میں کو نہیں سنانی. تو پھر ٹھیک ہے تے پھر این تے پھر این تے اینے تے پھر این نہیں لبدا ہے نا. کنے دریا نے بولو ہن نین وچ نین پانے ٹائم تھوڑا ہو گیا. میں گل ختم کرن لگا وا پڑھنا تے اگے ہے سی لیکن ہن ذرا ٹائم کلوز ہے توجہ فرمانا. کنے دریا نے کتنے پکی گل ہے 6 تے نہیں نا. چلو 6 بھی ہون اسی تاں وی مننے آ 7 ہون تاں وی مننے آ 10 ہون تاں وی 12 ہون تاں وی مننے آ 5 تن ہون تے تاں وی مننے آ 4 ہون تے تاں وی 10 مبشرہ ہون تے تاں وی اسی کسے دے منکر نہیں. حضرات دی مقام میں مثال دیندا پیاں 5 دریا نے ملدے کتھے جا ملدے نے انہاں دیاں روانیاں انہاں دیاں برق رفتاراں یہ ساریاں جا کے کتھے ختم ہو جائیں جنوں کہندے نے سمندر. کی اندر بولو کنوں آندے نے جنوں آندے نے سمندر. اتھے جا کے مل جائے انہاں نوں 5 نوں مننا ہے تے آ جا انہاں نوں وی من لے انہاں 5 نوں وی من لے انہاں 4 نوں وی من لے جڑے مصطفیٰ دے نال لگے کھلوتے نے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا توجہ. میں جملہ جناب کے سامنے پڑھنے لگا ہوں پوری توجہ فرمانا. کسی وال کنڈ نہ کری بھاویں 4 دی بات ہوے بھاویں 5 دی بات ہوے 12 دی بات ہوے. حضرات دی مقام اسی سارے نو منیا کیونکہ مصطفیٰ تک لے جان والے نے اے مولا حسین تک پہنچان والے نے مولا حسن تک پہنچان والے نے مولا علی تک پہنچان والے نے اے اصحاب رسول دا پیار دسن والے نے. حضرات دی مقام کسی دا منکر نہ بنی کسی وال کنڈ نہ کری. حضرات دی مقام اگر کنڈ کرے گا بے ایمان مرے گا اگر منہ کرے گا ایمان والا دنیا تو جائے گا. حضرات دی مقام تے پھر میں اپنی گل نو کلوز پیا کرنا. کنڈ کرنا تو پنجانو مو موڑنا 5 تو کنڈ کرنا تو مو موڑنا. ساڈا اے بھی عقیدہ ہے اسی 5 نو بھی منن والے ہیں. ساڈا اے بھی عقیدہ ہے اسی 4 نو بھی مننے آ. کنڈ کرنا تو 5 نو منہ موڑنا 4 تو کنڈ کرنا تو 5 نو منہ موڑنا 5 تو کنڈ کرنا تو 5. عقیدہ ہے نا عقیدہ محکم چیز ہے. عقیدہ ٹائم پڑا گزر گیا. سید الشہداء شہنشاہ کربلا امام تشنا کام دا جڑا کوڑا سی بعد روایتاں دے اندر آوندا ہے اے او کوڑا سی. اج کل تے مشہور نہ ہے ذوالجنا ٹھیک ہے ذوالجنا ہوے گا
لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اندا ناسی مرتجز اور اے مرتجز حضور دے گھوڑیاں وچوں حضور سرور کائنات دے گھوڑیاں وچوں ایک گھوڑا سی جڑا آپ نے اپنے نواسے نو عطا فرمایا سی۔ بہر صورت یہ مختلف گلاں نے، تسی ایک ہی گل یاد رکھنی، سواری شہادت تو بعد بھی، میں اگلے جمعے بیان کراں گا انشاءاللہ، شہادت تو بعد بھی سواری نے تے حضرت سید الشہداء وال کنڈ نہیں کیتی، وہ بے زبان سی، جانوار سی، بے زبان سی، جانوار سی، اگلے جمعے سے بحث کراں گا انشاءاللہ، وضاحت کراں گا، بے زبان سی، جانوار سی، لیکن اس نے کنڈ نہیں کیتی، انہوں نے اپنے علی محبت دا اظہار کیتا ہے، تے کیویں کیتا ہے اگلے جمعے بیان کراں گا۔ یار نہ تو بے زبان ہے، نہ تو جانوار ہے، تو کی ہے، تو حضرت انسان ہے، تے جی حضرت انسان نو انہیں فرق نہیں لگدا پیا بے بد عقیدہ کون ہے تے عقیدے والا کون ہے، انہاں بھی نہیں پتہ لگدا پیا گستاخ کون ہے تے فرما بردار کون ہے، انہاں بھی نہیں پتہ لگدا پیا نافرمان کون ہے، پیار کرنے والا کون ہے۔ اینڈ پیار کر جی میں حضرت امام حسن حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑیاں تے نے نا، تے آپ نے حضور سرور کائنات دی زلفاں مبارکہ نو نا اپنی سواری بنایا ہے تے زلفاں مبارک پھڑیاں نے، وہ حضرت ابوبکر صدیق لنگے، یعنی ہولی جانے ایک بار اونچی آنکھ رضی اللہ تعالی، ایک بار ڈٹ کے آنکھ رضی اللہ تعالی، آپ کو لنگے نا، کیا کیا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بڑی سونی سواری ہے، نہیں سمجھ آئی، نہیں مزہ آیا نہیں یار، ایڈا بڑا جملہ میں کہہ رہی ہوں، دل کھول کے پڑھتا پیا، تسا نہیں سمجھے نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کتنی سونی سواری ہے، حضرت امام حسن موڑیاں تے نے تے زلفاں مبارک پھڑیاں ہی نے، حضرت امام حسن سرکار نے زلفاں پھڑیاں ہی سرکار دیاں موڑیاں تے سوار نے، آہا ہا تے کولو لنگے حضرت ابوبکر صدیق تے فرمایا کتنی سونی سواری ہے، ہن سن میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر یہ سواری سونی ہے تو سوار بھی کتنا سونا ہے، ہاں ہاں سواری سونی ہے تو سوار بھی۔ اور اگلا جملہ جب دل لو کھولتے کہ جملہ پڑھنا چاہنا ماں، جے سواری سونی ہے، جے سوار سونا ہے، تے ویکھن والا سونا ہے، تے آج انہاں نوں منن والے بھی سونے نے، آج منن والے بھی، اسی سواری نوں بھی مننے ہاں، مصطفیٰ نوں بھی مننے ہاں، سوار ہونے والے امام حسن نوں بھی مننے ہاں، ویکھن والے چشمدید گواہ سیدنا صدیق اکبر نوں بھی مان کے تے پھر اسی انہاں دے دل دا احترام کرنے ہاں۔ اسی کدی بھی سوشل میڈیا والا کام نہیں کیتا، نہ اسی واٹس ایپ والا کام کیتا ہے، اسی کام کرنے ہاں قرآن والا، اسی کام کرنے ہاں حدیث والا، اسی کام وہ کرنے ہاں مصطفیٰ نے دسیا ہے۔ اسی یہ نہیں آندے بجی دے منہ تیرا او دے منہ میرا، اسی آنے نا جی دے مصطفیٰ دا منہ اور میرے مصطفیٰ دیاں نسبتاں دا منہ ہے، ساڑا منہ ادھر ہے، کیونکہ اسی منہ ادھر کریں گے نا مصطفیٰ وال، تو پھر مصطفیٰ وال منہ جڑا ہوندا ہے وہ خدا ال منہ ہے۔ بات توجہ ہے بھائی، آج دی گفتگو نو اتنے میں کلوز کرنا تے آخری شعر اپنا مکمل کر لئیے لیکن انج نہیں مکمل کرنا جی میں تہاڈا دل ہے پھوکٹ دے، پھوکٹ کہندے نا پنجابی میں بڑا لوز جا لفظ بول دے، پھوکٹ جا نہیں انج نہیں، تھوڑا دل نال تسی پڑھنا سمجھنا ہے نا۔ کنڈ کرنا تو پنجانو، اگلا جملہ تسی بولنا ہوں، منہ موڑنا ایک آواز نال بولنا ہے، کنڈ کرنا تو پنجا، اگلا جملہ تہاڈا ذمہ ہے، میرا جملہ ہے، اگلا جملہ تسی اپنا یاد کرنا ہے، کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ، اگلا جملہ تہاڈا ہے، اگلا جملہ تسی پڑھنا ہے، کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑنا، پنجا تو جنت تے جہنم دے جن، ایک بار جھوم کے بولنا ہے، جنت تے جہنم دے، نہیں سستے بیمار والی آواز ہے، جنت تے جہنم دے جنت، ایمان نال بولے جنت تے جہنم دے، گلے آلت مکنی ہے، جنت تے جہنم گلے آلت یہ جنت تے جہنم۔ بس میری تقریر دا آخری جملہ تے آخری حرف اے وے، اے اللہ دا اہل سنت و جماعت دے بڑا خصوصی فضل ہے، اسی کسی ایسے راہ تے نہیں چل دے پہ جڑا مصطفیٰ نو ناراض کرتا ہوئے،
یا اصحاب رسول دے دل دے وچ کوئی تیر چوبدا ہوئے، یا اہل بیت رسول یا ازواج رسول، حضور دیاں بیٹیاں، حضور دے بیٹے، حضور دا خاندان، شہید، صالحین، کسے نال جا کے ٹکراؤ کردا ہوئے، سمجھو اگر ٹکراؤ ہے تو دعا مانگ یا اللہ میرے تے فضل فرما میں پاک کر دے، تے اگر نہیں پاک ہیں تو پھر ہور دعا کرے کر یا اللہ میرے نور دے وچ اضافہ کر دے، میرے ایمان وچ اضافہ کر دے۔ حضرات عظیم مقام، جو بھی تہاڈا میڈیا آج کل کر رہے ہیں وہ تہانوں جہالت دی طرف لے کے جا رہے ہیں، تھوڑا میڈیا تہانوں جہالت دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ جس طرح حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، حضرت حیدر کرار شیر خدا اور تمام اصحاب رسول 1,24,000 صحابہ اکرام نے جی میں مصطفیٰ دا پیغام عام کی تا قرآن نو سمجھیا، لیکن پہلے یار دا عشق رکھ کے اپنے وجود قرآن نو سمجھیا، مصطفیٰ دے فرمان نو سمجھیا، آج پوری دھرتی دے ہوتے کائنات دے صحابہ اہل بیت دا ڈنکا بجدا پہ ہے۔ آج کہتے جی افغانستان دے وچ صحابہ اکرام دے مزار نے، جی فلانی جگہ دے وچ صحابہ اکرام دے مزار نے۔ حضرات عظیم مقام، اے شہرت تا ملی، اے دوام عزتاں تا ملیاں جے مدینے دے تاجدار دے پکے سچے غلام رہ تے آجا تو مصطفیٰ دا اور مصطفیٰ دی ہر نسبت دا پکا سچا تابعدار وفادار بن کے رہ، انشاءاللہ جی میں اونا دی شہرت عزت وقار انشاءاللہ ایمیں ہی دنیا تک تیرا نام بھی اچھا ہی رہے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما توفیق۔